ہم عموماً اگر دیکھیں اپنے علماء کرام کو جو درس اخلاق دیتے ہیں، تربیت کرتے ہیں، اس کو دبانے کی تلقین کرتے ہیں. یعنی ہمیشہ جوان کو، بوڑھے کو، بڑے کو، چھوٹے کو گر سکھا رہے ہوتے ہیں جنسی خواہش دبائی کیسی جاتی ہے، سرکوب کیسے کی جاتی ہے. یہ ایک غلط طریقہ ہے. یہ آپ مثلا بھوک جب لگتی ہے تو آپ اس بھوک کو دبانے کا، فراموش کرنے کا درس دو کہ جب بھوک پیدا ہو تو آپ بھوک کو نظر انداز کرو، بھوک کے اوپر پردے ڈالو، بھوک کو کسی طریقے سے تسکین دو، کھانا نہ کھاؤ، کھانے کے علاوہ بھوک مٹا دو. یہ غیر فطری طریقہ ہے، یہ غلط طریقہ ہے کہ آپ طبیعی توانائی کو سرکوب کرو گے. جب سرکوب تو نہیں ہونی، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کو مارو مرتی نہیں ہیں، نہیں مرتی. کچھ چیزیں ہیں جو موجود ہیں، مارو مر جاتی ہیں، وہ مر گئی، جان چھوٹ گئی آپ کی. لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو مرتی نہیں ہیں، آپ جتنا مارنا چاہو نہیں مرتی، بلکہ وہ کہیں نہ کہیں سے سر اٹھا کے بحران بن کے اور طغیان بن کے پھر دوبارہ ظاہر ہوگی. وہ جس کو آپ دبانا چاہتے ہو یہ کہیں سے ظاہر ہو جائے گی. مثلا میں اس کی مثال دیتا ہوں. گھروں میں آپ کا اپنا تجربہ بھی ہوگا اور گھر میں دیکھا ہوگا، کھانا پکتے ہوئے کچن میں پریشر کوکر جب ہوتا ہے اس کے اندر پانی ڈال کے، گوشت ڈال کے، دال ڈال کے چولہے پہ رکھتے ہیں اور اس کو آنچ دیتے ہیں. اس کے اندر بھاپ پیدا ہوتی ہے، سٹیم بنتی ہے. اور اس کو آپ کوکر کو اس طرح سے بند کیا ہوتا ہے کہیں سے لیک نہ ہو. اگر آپ اس کو راستہ نہ دیں نکلنے کا تو یہ پھٹ جائے گا. یہ کوکر، یہ سٹیم آپ دبائیں اس کو، جہاں سے وہ باہر آنے کی کوشش کرے آپ اوپر جا کے ہاتھ رکھ دیں یا کوئی اور طریقے سے، تو یہ منفجر ہو جائے گا، تباہ ہو جائے گا. کچن بھی آپ بھی ساتھ جاؤ گے، کیونکہ یہ طاقت ہے، یہ بھاپ، یہ انرجی ہے اور غیر معمولی انرجی ہے، معمولی بھی نہیں ہے. ایسی انرجی ہے جو مسلسل آنچ کی وجہ سے پانی مسلسل بھاپ بن رہا ہے اور پانی کے جو مالیکیول ہیں یا پانی کے جو ذرات ہیں وہ فاصلہ لے رہے ہیں ایک دوسرے سے گرمی کی وجہ سے، اور ان کو اب مزید فضا چاہیے. اگر آپ اس کو دباؤ گے یہ پھٹ جائے گا. یہ ایسے ہی ہے ہمارے جو تربیتی تجربے یا امور ہیں گھریلو. عموماً بچے گھر میں جوان ہوتے ہیں، ماں باپ شروع کر دیتے ہیں بچوں کی خواہشات کو سرکوب کرنا، دبانا، اور اپنے گمان میں اب ہم نے اصلاح کر دی ہے بچے کی، اب نام نہیں لیتا. پہلے بہت چرچا کرتا تھا میری شادی کرا دو، اب نام نہیں لیتا. ہم نے سمجھا دیا ہے، اس کو بٹھایا ہے، ماں نے یا باپ نے سمجھا دیا ہے، سمجھ گیا ہے. اشتباہ ہے، غلط فہمی میں ہو آپ کہ وہ سمجھ گیا ہے. چونکہ یہ چیز جو وہ مطالبہ کر رہا تھا وہ سمجھنے کی ہے نہیں ہے، وہ مینجمنٹ کی چیز ہے. مدیریت کرنی تھی آپ کو، نہ کہ دبانا تھا، نہ کہ سرکوب کرنا تھا اس کو. اس کے مطابق جو اللہ نے نظام بنایا ہے اس کے مطابق تدبیر کرنی تھی آپ کو، تقوی استعمال کرنا تھا، حفاظتی بندوبست کرنا تھا اور نکاح کا انتظام کرنا تھا، نہ کہ سرکوب کرنا ہے. سرکوب کرنے سے یہ طاقت مزید بپھر جاتی ہے، ابھر جاتی ہے اور قابو سے باہر ہو کے طغیان بن جاتی ہے اور انسان کی زندگی میں بے راہ روی کا راستہ اختیار کر لیتی ہے. وہ کتنے ایک کام ہے جو عموماً ہوتا ہے، آج کی نسل زیادہ تر کرتی ہے. اور اب تو میں نے دیکھا ہے بعض یہ مشروم علماء بھی، یہ میڈیا کے مشروم جو ہیں، یہ بھی اس کو رائے حل کے طور پر پیش کر رہے ہیں کہ چونکہ جرائم، جتنے سماجی جرائم ہیں ان کو اگر سرسری طور پر ہی آپ دیکھیں، ان کی طبقہ بندی کریں، درجہ بندی کر کے دیکھیں کہ جرائم مثلا لاہور میں، لاہور شہر کے اندر ہی فقط دیکھیں کتنے جرائم روزانہ ہوتے ہیں اور ان جرائم کا تناسب کیا ہے. مثلا کتنی چوریاں ہوتی ہیں، کتنی ڈکیتیاں ہوتی ہیں،
کتنے فراڈ ہوتے ہیں، کتنے اور جرائم ہوتے ہیں، قبضے ہوتے ہیں، اور ان میں سے جنسی تجاوز، ریپ کتنے ہوتے ہیں۔ 80% جرائم کا تعلق جنسی امور سے ہوتا ہے، 20% باقی چوری، ڈکیتی، قتل و غارت، قبضہ اور باقی تناسب ہوتا ہے۔ اور اس کے لیے دور جانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ اخبار روز دیکھ لیا کریں، اخبار میں سارے جرائم نہیں آتے، بہت کم، شاید 5 یا 10% جرائم شہر میں انجام پانے والے اخبار میں آتے ہیں۔ لیکن مطالعہ کے لیے یہ کافی ہے کہ اگر 10% شہر کے جرائم اخبار میں آتے ہیں اور ان 10% میں سے 80% جنسی جرائم ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک بڑا بحران سماج کے اندر جنسی جرائم کا ہے۔ ان جرائم کے پیچھے، اور وہ تو دوسرے جرائم ہیں، قتل و غارت ہے، اس کے پیچھے بھی جنسی عامل ہوتا ہے، اس کے پیچھے بھی یہی چیز کار فرما ہوتی ہے۔ کسی جنسی تقاضے کی تسکین کے لیے انسان قتل بھی کرتا ہے، فراڈ بھی کرتا ہے، چوری بھی کرتا ہے، ڈکیتی بھی کرتا ہے، یعنی ان کے پیچھے بالواسطہ پھر جنسی عامل محرک ہوتا ہے۔ اور اس طرح ایک سماج کے اندر اگر جنسی امور کی مدیریت نہ ہو اور انہیں سرکوب کریں اور دبا دیں، انہیں فراموش کر دیں، نظر انداز کر دیں، والدین نظر انداز کریں، معاشرے کے سماجی رہنما نظر انداز کریں، یا مذہبی رہنما نظر انداز کریں، یا سیاسی رہنما نظر انداز کریں، جو بھی ان مسائل کو نظر انداز کرے گا وہ ایک بڑے طغیان اور بحران اور ایک طوفان کی بنیاد رکھ رہا ہے۔ چونکہ یہ چیزیں سرکوب ہونے والی نہیں ہیں، یہ اپنا راستہ ڈھونڈ کے اور طغیان کی شکل اختیار کر لیتی ہیں۔ اس لیے قرآن نے نظر انداز نہیں کیا، رسول اللہ نے اس پہلو کو نظر انداز نہیں کیا، اور تدبیر کی، اور بڑی خوبصورت تدبیر کی۔ یعنی دین کے آج بھی چیلنج کر سکتے ہیں آپ پوری دنیا کو کہ سماجی مدیریت کے لحاظ سے انسان نے بہت سارے نظام بنا لیے، انسانوں نے خود بنا لیے ہیں۔ ان تمام سماجی نظاموں میں خصوصاً جنسی شعبے کی مدیریت اور تدبیر جتنی اعلیٰ قرآن نے کی ہے، دین نے کی ہے، اتنی کسی نے نہیں کی۔ یورپ نے کی ہے، لیکن آج اس کے نتائج بھی دیکھ لیں آپ، قوم لوط بن گئے ہیں۔ اپنے تئیں انہوں نے جنسی امور کو، بے راہ روی کو روکنے کے لیے جو تدبیر کی ہے، وہ خود ایک بڑا بحران اور طغیان بن گئی ہے ان کے لیے اور باقی دنیا کے لیے۔ اسی طرح کئی اور لوگ میدان میں آئے ہیں، کچھ لوگوں نے نظر انداز کیا ہے۔ ہم عموماً زندگی کے حقائق کو نظر انداز کرنے والے علماء کو باتقوا علماء، بڑے بصیرت علماء کہتے ہیں، چونکہ حقائق کو نہیں چھیڑتے، ہمیشہ ملکوت میں رہتے ہیں، ہمیشہ آسمانوں میں رہتے ہیں، زمین پہ نہ خود آتے ہیں نہ مخلوق کو آنے دیتے ہیں، لہذا زمینی مشکلات، زمینی مسائل کا رائے حل یہ ان کے نزدیک کوئی اہمیت نہیں رکھتا، یہ دنیا داری ہے، یہ پست کام ہے، گھٹیا کام ہے، آپ صرف جنت کے اس میں رہو، ملکوت میں رہو، اور زمین پر رہتے ہوئے ملکوتی تصور رکھو۔ یہ ہمارے لیے ہوتے ہیں بڑے اعلیٰ شخصیات جو روحانی مرشد کا درجہ رکھتی ہیں۔ نہ عزیزان من، قرآن نے فرمایا کہ اللہ نے انبیاء کو بھیجا، زمین پہ رہ کر ملکوت ٹھیک کرنے نہیں بھیجا، زمین پہ رہ کر زمین ٹھیک کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ زمینی زندگی، یہ مادی زندگی، یہ گھریلو زندگی، یہ معیشت کی زندگی، یہ روابط کی زندگی، یہ خاندانی زندگی، انبیاء کو بھیجا ہے، اس کو مینیج اور مدیریت کرنے کے لیے بھیجا ہے، اور خوبصورت طریقے سے اس کو نظام بنایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ ہم اس نظام کے تحت اگر رہیں، محفوظ زندگی ہے، متقین کی زندگی ہے، باتقوا زندگی ہے۔ نظر انداز کرنے سے کوئی مسئلہ حل نہیں ہوا، بلکہ اس مسئلے نے بحران کی شکل اختیار کر لیا۔ جس چیز کو، جو بنیادی ضرورت ہے، آپ نظر انداز کریں گے، وہ آپ کے نظر انداز کرنے سے ختم نہیں ہوگی، بلکہ بحران کی شکل اختیار کر لے گی۔ جیسا کہ آج خود جس معاشرے کے اندر ہم ہیں، آنکھیں کھولیں، آپ آنکھیں بند کرتے ہیں تو آپ کو بڑا
اچھا نظر آتا ہے معاشرہ. آنکھیں کھولیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ آپ کے ارد گرد اور آپ کے دائیں بائیں کیا ہے, اور ممکن ہے ہم خود بھی اس کا شکار ہوں.